السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورسز میں تیسری کلاس میں گفتگو کریں گے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کی ٹیکنیک۔ قرآنی آیت کا ترجمہ کرنے کی ٹیکنیک اور فن، ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کا ہم ارادہ کریں اور کوئی بھی آیت یا حدیث ہمارے سامنے ہو تو ہم نے کیا کیا کرنا ہوگا۔ نمبر 1، کسی بھی آیت اور حدیث کے الفاظوں کی گنتی کر لیں کہ یہ کتنے الفاظ ہیں۔ ان الفاظوں کی شناخت ہم اپنی کلاسوں میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پر اسماء، افعال اور کثیر الاستعمال کو علیحدہ علیحدہ کر لیں کہ یہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اسماء اور افعال کے ثلاثی یعنی روٹ لیٹرز، 3 حروف جن سے وہ لفظ بنا ہے نکال لیں گے۔ اس ترکیب سے اس لفظ کے اصل معنی آپ کے سامنے آ جائیں گے، کیونکہ آپ کو اردو میں استعمال ہونے والے 80% عربی الفاظ آتے ہیں۔ یہ اسماء اور افعال کی جو ابھی گفتگو ہوئی اور ثلاثی کی جو گفتگو ہوئی، یہ ذہن میں رہے کہ عربی کے تمام الفاظ یعنی اسماء اور افعال 3 حروف سے ہی بنتے ہیں اور اسے مزید حروف شامل کر کے الفاظ بدلتے جاتے ہیں اور بنتے جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اسم کے آخری حرف کی حرکات کو اعراب کہتے ہیں۔ انہی سے آیات کا یا حدیثوں کا ترجمہ کرنے کے ہم قابل ہوتے ہیں، جسے ہم حرکات اور اعراب کی گفتگو میں شیئر کریں گے۔ 5ویں نمبر میں عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ 2 کے لیے تثنیہ بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہ عربی کا ایک منفرد اسلوب ہے۔ مثلا رجل کا تثنیہ رجلانی اور بنتن کا تثنیہ بنتانی ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ہر اسم پر ہمیشہ اصولاً 2 پیش ہوتے ہیں، اور اگر 2 پیش 2 زبر میں بدل جائیں تو وہی اسم جو فاعل ہے وہ مفعول بن جاتا ہے، یعنی کام کرنے والا ہوتا ہے اگر 2 پیش ہو، اور جس پر کام کیا گیا وہ ہو جائے گا یا بن جائے گا اگر اس کے اوپر ہم 2 زبر لگا دیں۔ اور اگر 2 پیش حرف جر کے بعد 2 زیر میں بدل جائیں تو وہی اسم کام کی جگہ بن جاتی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہم ذہن میں رکھیں کہ صرف اسماء کے آخر میں گول تے لگتی ہے، تو جو بھی لفظ آپ دیکھیں جس کے آخر میں گول تا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے۔ 8ویں نمبر پر اور اگر تنوین ایک حرکت میں بدل جائے تو اس کی وجہ شروع میں الف لام ہوتی ہے، جو اسم نکرہ کو اسم معرفہ بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے، جیسے الکتاب، جیسے کتاب سے الکتاب۔ ان اعراب کے بدلنے سے فاعل، مفعول اور اسم ظرف اور اسم اعلی بن جاتے ہیں۔
9वें नंबर पर हमारी मुलाकातों में गुफ्तगू के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त आपका दिल और दिमाग अल्फाजों के बनने के पजल को समझने के लिए बेचैन हो जाएगा। 10वें नंबर पर इन चंद घंटों की गुफ्तगू के बाद आपकी नजर किसी भी आयत या हदीस पर पड़ेगी या तिलावत करते वक्त तर्जुमा नहीं आ रहा तो आप महसूस करेंगे कि मुझे तो हर लफ्ज के माने मालूम है, फिर इसके बावजूद तर्जुमा क्यों नहीं आ रहा है। 11वें नंबर पर दिल में हमें कुरान मजीद समझने के लिए ये चिंगारी या शमा जल गई तो समझ ले कि आपने अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने का काम शुरू कर दिया। अब अल्लाह ताला आपकी तरफ दौड़ कर आएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।